گھر میں دو بھائی رہتے تھے، علی اور حمزہ۔ علی بڑا تھا، سمجھدار، ذمہ دار اور تھوڑا سنجیدہ سا۔ ہر کام وقت پر کرنا، کتابیں صاف رکھنا اور امی کی مدد کرنا، یہ سب اس کی عادت تھی۔ دوسری طرف حمزہ تھا، گھر کی ہنسی، شرارتوں کا بادشاہ اور ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا کرنے کے موڈ میں۔ گھر میں اگر کبھی عجیب سی خاموشی ہو جاتی تو امی فوراً کہتی، ذرا دیکھو حمزہ کہاں ہے، کہیں زیادہ ہی خاموشی نہ ہو جائے۔ ایک دن علی اپنے کمرے میں بیٹھا ہوم ورک کر رہا تھا۔ وہ بڑی محنت سے لکھ رہا تھا کیونکہ اگلے دن ٹیسٹ تھا۔ حمزہ آہستہ سے آیا، دروازے کے پیچھے چھپ کر پہلے کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر چپکے سے اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بھائی، کیا لکھ رہے ہو؟ علی نے بغیر اوپر دیکھے جواب دیا۔ ہوم ورک ہے، پلیز ڈسٹرب نہ کرو۔ حمزہ نے اچھا کہا اور خاموشی سے چلا گیا۔ علی نے سکون کا سانس لیا اور دوبارہ لکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے کاپی کو غور سے دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کی تصویر کے پاس کسی نے بڑی خوبصورت سی مونچھیں اور داڑھی بنا دی تھی۔ حمزہ! حمزہ باہر سے ہنستے ہوئے بولا۔ بھائی، آپ تو پورے ہیرو لگ رہے ہو۔ علی غصے میں تھا، مگر اس کی ہنسی دیکھ کر خود بھی ہنس پڑا۔ ایک اور دن امی نے دونوں کو ایک ایک برگر دیا۔ علی آرام سے بیٹھ کر کھانے لگا، جبکہ حمزہ اپنے برگر کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی خزانہ ہو۔ پھر اچانک وہ علی کے پاس آیا اور بغیر کچھ کہے اس کے برگر میں سے ایک بڑا سا بائٹ لے لیا۔ علی نے حیرانی سے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ حمزہ فوراً بولا، بس چیک کر رہا تھا کہ کہیں خراب تو نہیں۔ امی نے دور سے دیکھا اور سر ہلا کر مسکرا دی۔ یہ بچہ نا ایک دن تم دونوں کو رلا بھی دے گا اور ہنسا بھی دے گا۔ دونوں بھائی اکثر لڑتے تھے، کبھی چھوٹی بات پر، کبھی بڑی بات پر، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے تھے۔ اگر علی کہیں باہر جاتا تو حمزہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا اور پوچھتا، امی، بھائی کب آئیں گی؟ اور جیسے ہی علی واپس آتا، حمزہ دوڑ کر اس سے لپٹ جاتا جیسے کئی دن بعد ملا ہو۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر کچھ مختلف تھا۔ حمزہ معمول کے برعکس بالکل خاموش تھا، نہ کوئی شرارت، نہ کوئی ہنسی، بس چپ چاپ بیٹھا تھا۔ علی نے اسے دیکھا تو حیران ہوا، آج اتنے سیدھے کیسے ہو گئے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ حمزہ نے پہلے تو کچھ نہیں کہا، پھر آہستہ سے بولا، بھائی، آج ٹیچر نے کہا کہ میں بہت شرارتی ہوں اور کلاس کے سب بچے بھی مجھ سے تنگ ہیں۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز دھیمی ہو گئی اور پہلی بار علی نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ وہی حمزہ جو ہر وقت سب کو ہنساتا تھا، آج خود رو رہا تھا۔ علی کچھ لمحے خاموش رہا، پھر وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور آہستہ سے بولا، سن، ایک بات بتاؤں؟ حمزہ نے سر اٹھایا، آنکھیں ابھی بھی نم تھیں۔ تو واقعی شرارتی ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن تو برا نہیں ہے۔ تو وہ ہے جو اس گھر میں ہنسی لاتا ہے۔ حمزہ نے حیرانی سے پوچھا، سچ میں؟ علی مسکرا کر بولا، ہاں، اگر تو نہ ہونا تو یہ گھر بہت خاموش ہو جائے گا۔ اور سچ بتاؤں، مجھے تیری شرارتیں اچھی لگتی ہیں۔ حمزہ نے آنسو صاف کیے اور ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اگلے دن وہ پھر ویسا ہی ہو گیا، شرارتی، ہنس مکھ اور کبھی کبھی انوائنگ بھی۔ مگر اب ایک فرق تھا، جب بھی وہ کچھ زیادہ شرارت کرتا، علی ہنستے ہوئے کہتا، بس کر، ہمارا انٹرٹینمنٹ ڈپارٹمنٹ۔ اور حمزہ فخر سے سینہ تان کر کہتا، جی بھائی۔ وقت گزرتا گیا، شرارتیں بھی چلتی رہیں، ہنسی بھی اور کبھی کبھی آنسو بھی۔ علی کو اسکول میں ایک اہم مقابلہ جیتنے کا موقع ملا تھا۔ وہ کئی دنوں سے اس کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے اپنے سارے نوٹس، چارٹس اور ایک اسپیشل پریزنٹیشن تیار کی تھی۔ اسی دوران حمزہ کو بھی کھیلنا تھا، مزہ کرنا تھا اور ظاہر ہے علی کو تنگ کرنا تھا۔ ایک دن جب علی باہر گیا ہوا تھا، حمزہ اس کے کمرے میں آیا۔ پہلے تو اس نے صرف چیزیں دیکھی، پھر بورڈم میں اس نے علی کے چارٹس کھول لیے۔ یہ کیا بورنگ سی ڈرائنگ ہے۔ اس نے مزے کے لیے اس پر تھوڑی ڈوڈلنگ شروع کر دی، پھر ایک پر، پھر دوسرے پر،
اور دیکھتے ہی دیکھتے آدھا کام خراب ہو گیا۔ شام کو جب علی واپس آیا اور اس نے اپنا کام دیکھا تو وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ نہ اس نے چیخا نہ غصہ کیا، بس بیٹھ گیا۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی دیکھیں، میں نے آپ کے چارٹس فنی بنا دیے۔ لیکن اس بار علی نہیں ہنسا۔ وہ آہستہ سے بولا، یہ فنی نہیں ہے حمزہ، یہ بہت امپورٹنٹ تھا میرے لیے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور کمرے سے چلا گیا۔ پہلی بار حمزہ کو اپنی شرارت فنی نہیں لگی، اسے عجیب سا احساس ہوا، جیسے اس نے کچھ غلط کر دیا ہو۔ اس رات حمزہ خاموش رہا، نہ کوئی مذاق نہ کوئی ہنسی۔ اگلے دن علی اسکول چلا گیا، اداس سا۔ حمزہ نے پہلی بار امی سے کہا، امی، میں نے غلط کر دیا نا؟ امی نے نرمی سے کہا، بیٹا، شرارتیں تب تک اچھی لگتی ہیں جب تک کسی کا دل نہ دکھے۔ یہ بات سیدھی دل پر لگی۔ حمزہ نے پورا دن علی کے چارٹس ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ جہاں خراب کیا تھا وہاں دوبارہ بنانے لگا، اپنی انداز میں نہیں بلکہ ویسی جیسی علی بناتا تھا۔ وہ پرفیکٹ تو نہیں تھا، مگر اس میں محنت تھی اور احساس بھی۔ شام کو جب علی واپس آیا، وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ اس نے دیکھا اس کے چارٹس دوبارہ بنے ہوئے تھے، تھوڑے ٹیڑھے، تھوڑے سادے، مگر صاف دل سے بنائے گئے۔ پیچھے سے حمزہ آہستہ سے بولا، بھائی سوری، میں نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ علی کچھ لمحے خاموش رہا، پھر مڑا اور حمزہ کو دیکھا۔ وہی شرارتی حمزہ، آج تھوڑا سا ڈرا ہوا، تھوڑا سا شرمندہ تھا۔ علی نے آہستہ سے کہا، یہ تم نے بنایا ہے؟ حمزہ نے سر ہلایا۔ علی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پرفیکٹ تو نہیں ہے۔ حمزہ کا دل بیٹھ گیا۔ پھر علی نے اسے گلے لگا لیا اور بولا، لیکن میرے لیے یہ پہلے سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں تمہاری محنت ہے۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار وہ خوشی کے تھے۔ اس دن کے بعد بھی حمزہ کی شرارتیں ختم نہیں ہوئیں۔ وہ اب بھی کبھی کبھار علی کی چیزیں چھیڑ دیتا، کبھی اس کا کھانا کھا جاتا، مگر اب وہ ایک بات سمجھ گیا تھا کہ ہنسی اچھی ہے، مگر اپنے لوگوں کے دل کا خیال رکھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اور علی بھی اب ہر شرارت پر غصہ نہیں کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے چھوٹے بھائی کی نیت ہمیشہ صاف ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، لڑائیاں بھی ہوئیں، ہنسی بھی، ناراضگیاں بھی، مگر ہر دن کے آخر میں ایک چیز ہمیشہ ایک جیسی رہتی، دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے۔ کیونکہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جہاں شرارتیں بھی محبت ہوتی ہیں اور ڈانٹ کے پیچھے بھی فکر چھپی ہوتی ہے۔